السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو وہ لوگ جو ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ دیکھیں، ڈائبٹیز میں مبتلا بہت سارے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے معالج کے پاس جائیں، وہ آپ کو بہتر ایڈوائس دیں گے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اس حالات میں کہ جیسے کورونا پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں اور سب کوارنٹائن میں ہیں اور لوگ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، تو اگر آپ کو معالج نہیں ملتا تو میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روزہ کون لوگ نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ لوگ جن کو گردے کی پیچیدگیاں ہیں، بہت شدید قسم کی ڈائبٹیز کی وجہ سے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جن کو آنکھوں کے بہت پیچیدہ مسائل ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے، جس کو ہم ڈائبٹک پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، تو وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوگر کم ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا، دیکھیں عام طور پر جب ہمارا شوگر کم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمیں پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جن کو پتہ نہیں چلتا وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس وقت شوگر کم ہو گیا اور اچانک وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے جائیں گے روزے کے دوران۔ تو بہت سارے لوگ، یعنی یہ سمجھیے کہ 80 سے 90% لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ ڈائبٹک ہیں لیکن آپ نارمل ہیں، نارمل انسان کی طرح روزہ رکھیں۔ بس یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کھانے پینے میں، جو آپ ورزش کرتے ہیں اس کے ورزش کے طریقے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور دوائیاں جو ہوں گی ان دوائیوں میں تھوڑا سا رد و بدل ہوگا۔ اب یہ رد و بدل کیا ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے معالج کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ دوائیاں کون سی کم کرنی ہیں اور کون سی زیادہ کرنی ہیں۔ موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ جو لوگ دوائیاں کھاتے ہیں یعنی گولیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ افطار میں جو گولیاں استعمال ہوتی ہیں، جو رات میں گولیاں استعمال وہ کرتے تھے وہی افطار میں استعمال ہوں گی اور ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ صبح میں ناشتے کے وقت دوائیاں کھاتے تھے وہ افطار میں استعمال کریں گے، اور جو رات کو دوائیاں کھاتے تھے وہ سحری میں استعمال کریں گے۔ لیکن جو سحری میں دوائیاں استعمال ہوں گی وہ نصف ہو جائیں گی بنسبت اس کے نارمل حالات میں۔ یعنی عام دنوں میں اگر آپ پوری دوائی کھاتے ہیں تو رمضان میں وہ سحری میں نصف ہو جائے گی۔ خاص کر جو دوائیاں جس کو ہم کہتے ہیں سلفونائل یوریا، جیسے ڈائمیکرون ہے یا اس طرح کی دوسری دوائیاں ہیں، وہ ہم نصف کر سکتے ہیں سحری میں۔ دوسری جو دوائیاں ہیں جیسے میٹفارمین ہے جو گلوکوفیج کے نام سے مشہور ہے، وہ دوائی ہم استعمال کر سکتے ہیں صبح میں اور رات میں، اور اگر آپ 3 بار استعمال کرتے ہیں تو صبح میں آپ 500 لے لیں اور رات میں 2 گولیاں یعنی 1000 ملی گرام لے لیں۔ اسی طرح جو لوگ انسولین استعمال کرتے ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بس احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ انسولین کا جو ڈوز ہے آپ کا رات کا، وہ اگر آپ سحری میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ہاف ڈوز ہو جائے گا۔ اور جو لوگ لانگ ایکٹنگ انسولین استعمال کرتے ہیں جیسے گلارجین یا لینٹس کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس انسولین کو آپ 30% کم کریں گے تاکہ جو ہے آپ کی باڈی شوگر کو ایڈجسٹ کر سکے اور آپ کو شوگر کی کمی کا مسئلہ نہ ہو روزے کے درمیان۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ آپ کو جاننی چاہیے۔ باقی آپ کے معالج آپ کو صحیح طور پر گائیڈ کریں گے کون سی دوائی کتنی کم کرنی ہے، کتنی بڑھانی ہے، اور شوگر لیول اپنا چیک کرتے رہیں۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ ورزش کب کی جائے۔ تو روزے کے دوران ورزش کرنے میں اب 2 اوقات ہیں جس میں آپ ورزش کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ افطار سے پہلے، جب آپ افطار سے پہلے آپ کی باڈی جو ہے کیٹوٹک اسٹیٹ میں ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو ورزش کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ افطار سے پہلے ورزش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ تھکن یا پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو آپ سحور کرنے سے پہلے یعنی سحری کرنے سے پہلے ورزش کریں۔ ورزش جو ہے آپ 10 سے 15 منٹ کر سکتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ ورزش کافی ہوگی روزانہ اگر آپ کرتے ہیں، جو کہ 150 منٹس پر ویک کے حساب سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو رمضان میں آپ کو کرنی ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معالج کے پاس جائیے جو آپ کو بتائیں گے کہ دوائیاں کون سی کم ہوں گی، کون سی زیادہ ہوں گی۔ فریکوینٹلی شوگر چیک کیجیے اگر آپ کو شوگر کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ورزش جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ان اوقات میں کہ سحری سے پہلے یا افطار سے پہلے، اور اپنے رمضان کو اچھا بنائیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اللہ نے کے بعد